بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، آپ سب محفوظ ہیں، خوش ہیں، اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج کا دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے۔ آج کے دن صبح فجر کی نماز سے جتنے بھی ارکان حج ہیں ان کا آغاز ہو چکا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم عید قربان کے حوالے سے بہت سی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے صرف عید ہی نہیں، سب کچھ بہت مختلف ہے۔ اس دفعہ گزشتہ سالوں کی طرح حج بھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ سعودی حکومت کے مطابق جو انہوں نے حج سے متعلق جو بیان دیا ہے وہ یہ تھا، جو اس دفعہ کے جو ان کی پالیسی ہے اس کے مطابق 30% جو سعودی باشندے ہیں وہ حج ادا کر سکیں گے، اور 70% جو غیر ملکی وہاں پہ آباد ہیں سلطنت میں وہ لوگ حج ادا کر سکیں گے۔ یہ صرف اور صرف حج کرنے والوں کی تعداد کو محدود رکھنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ اس وبا کے پیش نظر سعودی عرب میں پہلے بھی کچھ نقصان ہو چکا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ سعودی عرب میں کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں، اور 1900 سے زائد لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ تو صرف اپنے آپ کو اور جتنے بھی زائرین ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ہی محدود رکھا گیا ہے حج کو، اور خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اس دفعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حجرہ اسود کو بھی بوسہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ہے نئے قوانین اس سال حج کرنے کے حوالے سے۔ مگر اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ماضی میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حج اتنے زور و شور کے ساتھ ادا نہیں ہو سکا، کبھی سیلاب کی وجہ سے، کبھی کوئی ایسے حالات کی وجہ سے، سیکیورٹی کی وجہ سے، کئی دفعہ ایسے معاملات پیش آ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں میں پہلے سے زیادہ زور اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ حج ادا کیا جائے گا۔ حج ایک مشقت والی فرض عبادت ہے اس شخص پہ جو صاحب نصاب ہے اور جو اتنی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء کرام سے آج ہم اس حوالے سے پوچھیں گے ہمیں حج کس پہ فرض ہے، اور ہمیں حج کے حوالے سے کیا نیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ایک عظیم عبادت کے حوالے سے، ایک رکن اسلام کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اہم شخصیت موجود ہیں۔ آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کئی بار حج ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی شمیم خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مفتی صاحب موجود ہیں، مگر ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ایک اور اہم مہمان موجود ہیں۔ میں آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، مولانا فیصل عزیزی بندگی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان۔ ماشاءاللہ۔ ایک وقفہ دوستوں لے لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے تفصیل سے آج کے اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں مولانا فیصل عزیزی بندگی صاحب۔ آئیے آج حج کے حوالے سے جو ہم نے موضوع رکھا ہے اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی شمیم خان صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حاجیوں کی تعداد کو اس سال انتہائی محدود کر دیا گیا ہے، اور حرم شریف میں بھی جو پابندیاں سننے میں آ رہی ہیں یہ ہم نے کبھی ایسا سنا نہیں ہے کبھی تاریخ میں۔ تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا آپ کے خیالات ہیں اس حوالے سے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فہیم بھائی، آپ کا سوال بہت عمدہ ہے. بہت زمانے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب حج کو بہت زیادہ محدود کر دیا گیا ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے طویل عرصے تک تو عبادات حرم مکی اور حرم مدنی میں بند رہی ہیں. لوگوں کا داخلہ بند رہا ہے. نماز ضرور ہو رہی تھی، 5 افراد 10 افراد بہت محدود، یا کچھ خادمین جو وہاں خدمت پر تھے وہ ادا کر رہے تھے. حرم شریف میں بھی ایسا نہیں ہے کہ نمازیں رک گئی ہوں، یعنی باقاعدہ اذان اور جماعت ہو رہی ہے، لیکن وہ جو تعداد ہے وہ اسے ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جماعت قائم ہو رہی ہے. ابھی بھی وہ حاجیوں کا پاس ہوگا حج کا، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز. اب جو اس سال سعودی حکومت نے 10,000 افراد تک اس تعداد کو محدود کیا ہے، تو اس بیماری کے سبب، اس وائرس کے سبب کہ لوگوں کو مزید بیماری میں مبتلا ہونے سے روکا جائے، تو اب انہوں نے جو اس میں آپ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ 30% سعودی حج کریں گے، 70% فارنرز کو الاؤ ہے، لیکن وہ جو مملکت میں موجود ہیں باہر سے انہوں نے بالکل اس کو پابند کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا. اب سعودی حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے ہیں، لوگوں کی جان کو محفوظ بنانے کے حوالے سے ہیں. لیکن حج ہوگا اور حج ہو رہا ہے. اگر 25 لاکھ افراد حج ادا نہیں کریں گے تو 10,000 افراد حج ادا کریں گے. تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ حج موقوف ہو گیا ہے، یہ حج نہیں ہو رہا اس سال. ایسا نہیں ہے، حج ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کی تعداد کو اس میں محدود کر دیا گیا ہے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے. تو یہ تو پہلی بات ہے. اور اس میں حج ہو رہا ہے، یہ نہیں، بالکل کلیئر ہے، حج ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے حج نہیں ہو رہا، لیکن تعداد محدود کر دی گئی ہے. اور ایک زمانے میں بہت تھوڑے لوگ حج پر ہوا کرتے تھے، یہ تو آج جدید ذرائع نقل و حمل کی وجہ سے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی حج پر پہنچتی ہے ماشاءاللہ. مگر جو بھی معاملات ہیں اس کے حوالے سے یہ رکاوٹ آئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت پر کرم فرمائے گا، اور ہماری کوئی کوتاہی ہے یا ہماری کوئی غلطیاں ہیں یا ہمارے اعمال ایسے ہیں جس کے سبب شاید رب ہمیں وہاں پہنچنے سے ایک رکاوٹ آ گئی ہے. تو کیونکہ یہ حج کو تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. سر ہمارے ساتھ وہ مولانا صاحب ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مطلب ہمیں خدا کو راضی کرنے کے حوالے سے جو ہے سوچنا چاہیے. دنیا بھر کے لوگ جو ہیں اس وقت حج ادا نہیں کر پائیں گے، تو کیا آپ اس حوالے سے اپنے خیالات رکھتے ہیں؟ صرف سعودی سلطنت میں رہنے والے لوگ حج ادا کر رہے ہیں نا، باقی لوگ تو وہ تو حج کی صرف حسرت ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حج نہیں ادا کر پائیں گے. جی اس سال کا جو حج ہے یہ گزشتہ سالوں سے یکسر مختلف ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں ساری دنیا سے جو قافلے آتے ہیں اور افراد آ کے حج کی ادائیگی کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اور تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اگر ہم 1400 سالہ تاریخ پر نظر کریں تو پھر ہمیں کئی ایسے مواقع نظر آتے ہیں کہ جب حج موقوف ہوا. جب میں یہ لفظ موقوف استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے حج ہوا ہی نہیں، بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ محدود پیمانے پر چند افراد نے حج ادا کیا. ساری دنیا سے جو لوگ آ کر حج ادا کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوا. ٹھیک. تاریخ میں یہ ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے، اور یہ ان واقعات کی اگر تعداد جمع کی جائے تو یہ تقریباً 39 کل واقعات ہیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ایک الگ تاریخ ہے، پھر وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس موقع پر کس وجہ سے حج موقوف ہوا. اس میں ایک پہلو جس کا تعلق اس سال کے حج سے ہے، میں اس کی نشاندہی کر دوں کہ یہ طاعون کی وجہ سے بھی یہ حج
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں آج ہم حج کے موقع پہ اپنے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ مہمانوں میں ہمارے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں اور مولانا فیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم ان سے بات بھی کر رہے تھے، میں مولانا فیصل عزیزی صاحب سے ہی مزید بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ اچھا مولانا صاحب دیکھیں، حج جو ہے وہ مطلب بہت سے دنیا بھر میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جن پہ فرض ہے اور انہوں نے اس وقت فرض ہے کیونکہ صاحب استطاعت کے اوپر حج جو ہے یہ فرض ہے، اور صحت بھی اس کی ایک شرط جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے حج کی نیت کی ہوئی تھی اور جنہوں نے اس دفعہ حج ادا کرنا تھا اور وہ حج ادا نہیں کر پائے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں حج جو ہے وہ ادا کریں، اس کی نیت کریں، یا پھر ان پیسوں کو وہ کہیں اور جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کسی سوشلی کسی کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے کچھ اشتہارات وغیرہ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جس پہ وہ حاجیوں سے ان پیسوں کے حوالے سے چیریٹی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اصل میں حج کی فرائض میں سے کچھ شرائط ہیں کہ جب وہ پائی جائیں گی تو حج فرض ہوگا۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہے بندے کے وہاں پہنچنے میں اور وہ بندہ اس وجہ سے اس مقام تک نہ پہنچ سکے تو اس بندے پر پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا۔ یعنی حج کی فرضیت کے لیے جہاں مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا، صحت مند ہونا، یہ شرائط ہے، وہاں یہ شرط بھی ہے کہ اپنے گھر سے اس مقام تک پہنچنے میں اس کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو۔ اب کیونکہ ایک قانونی رکاوٹ ہے، لہذا جو لوگ حج کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کوشش کی لیکن اس وجہ سے وہ حج نہیں کر پا رہے، تو وہ اپنی جانب سے وہ بری ذمہ ہیں، ان پر اس پہ حج ادا نہ کرنے کا وبال نہیں ہوگا۔ لیکن آئندہ سال پھر اگر یہ رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اور پھر وہ حج نہ کریں تو پھر یقیناً وہ ذمہ دار ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ جو رقم وہ ان کی ہے حج کے لیے، اس رقم کو ظاہر ہے کہ حج کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہمارا دین ایسا دین ہے کہ جہاں قرآن حکیم میں نماز کا حکم ہے وہاں فوراً زکوٰۃ کا حکم جوڑ کر آتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ تو اگر اس کورونا کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی انسانیت کھسک رہی ہو، بلک رہی ہو، مصیبت میں ہو، تو ہمیں یقیناً اس رقم میں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اپنا حج کا ہدف وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کلیتاً یہ رقم فلاحی کاموں میں دے دیں اور پھر آئندہ سال جب حج کا موقع آئے تو ہم حج کرنے کے قابل نہ ہوں۔ ہمیں اعتدال اور توازن کے ساتھ حج کے ہدف کو بھی قائم رکھنا چاہیے کہ ہمیں حج ادا کرنا ہے آئندہ سال، اور فلاحی امور میں بھی معاونت کرنی چاہیے۔ جو دونوں میں ہم توازن رکھیں گے تو یہ ایک حسین شکل ہوگی۔ صحیح ٹھیک ہے۔ آپ نے صاحب استطاعت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا شرائط میں سے، اور صحت کے حوالے سے ذکر کیا، تو ذرا میں چاہتا ہوں دونوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ صاحب استطاعت جو ہے وہ کیا ہے، کتنی استطاعت ہونی چاہیے، اور جو صحت ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ صحت سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر سے وہاں پہنچنے تک اور وہاں پہنچنے سے آنے تک اتنی صحت رکھتا ہو کہ وہ ارکان حج ادا کر سکے، جا سکے، آ سکے، اتنی بنیادی صحت اس کے اندر ہو۔ اچھا۔ اور استطاعت سے مراد یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ اس قابل ہو کہ جانے آنے کے اخراجات اور وہاں کے اخراجات وہ پورے کر سکتا ہو۔ استطاعت سے مراد اس کی معاشی استطاعت ہے، اور صحت جسمانی کے وہ ارکان ادا کر سکے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اور پھر قانونی رکاوٹ بھی نہ ہو تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مفتی شمیم خان صاحب، آپ جو مطلب اسی حوالے سے کیا بیان کریں گے کہ رکن اسلام کے ادائیگی کے حوالے سے جن لوگوں نے نیت کی ہوئی تھی، وہ چیریٹی کی کچھ ہم نے اشتہارات دیکھے ہیں، اس بارے میں بتائیے، صحت اور صاحب استطاعت کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ مولانا فیصل عزیز صاحب نے جو بیان دیا وہ بہت مناسب ہے۔ صرف اس میں استطاعت کے پاس وہ ذرائع ہوں، اور جیسا انہوں نے فرمایا صحت اچھی ہو، آنے جانے کے
اخراجات ہوں، وہاں رہنے کے اخراجات ہوں، اس میں صرف ایک اضافہ اور کرتا ہوں کہ اپنے پیچھے جنہیں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جن کا وہ متولی ہے، جن کا وہ ذمہ دار ہے، یعنی وہ بچے جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، اس کی بیوی ہے، اس کی اولادیں ہیں، ان کے لیے بھی مال و اسباب چھوڑ کر جائے کہ وہ اس کے پیچھے اس دوران اس سفر کے عرصے میں اس کے پیچھے اپنے گھر میں سکون سے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے آ گئے، میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، اب تم جاؤ بھاڑ میں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ان کا خیال کرے گا، ان کا اسباب انتظام کرے گا، اور پھر اپنے سفر پہ جو اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ان کا انتظام کرنا اس پہ فرض ہے، اس کے بعد اگر وہ 3 مہینے کا سفر ہے یا 15 دن کا سفر ہے تو جو بھی ہے تو اس گھر کے گھریلو اخراجات کا انتظام جو اس کی ذمہ داری ہے، نان نطفہ جسے کہتے ہیں، تو وہ کر کے جائے گا پورا، یہ بھی اس میں۔ اچھا، اب وہ صاحب استطاعت ہو گیا، جب یہ سب کچھ ہوگا تو وہ حج پر جائے گا۔ اچھا، دوسرا، اب کووڈ کی وجہ سے جو یہ رکاوٹ اس سال آ گئی ہے، تو جس پر حج فرض ہو گیا اس پر حج فرض ہو گیا، اس کے پاس اسباب ہیں تو اس پر حج فرض ہوا ہے۔ اسباب میں یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب چونکہ وہ اس سال حج پر نہیں جا پا رہا تو اس سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ حج اس پر اب جب تک فرض ہے جب تک وہ حج ادا نہ کر لے، وہ اس سال نہیں کر سکا، اگلے سال کرے، اس سے اگلے سال کرے، لیکن بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کرے۔ جب اس نے ایک دفعہ اچھا، اس سال وہ صاحب استطاعت ہے، اس پہ حج فرض ہو گیا اور حج وہ ادا نہیں کر سکا، تو وہ مجبوری ہے نا قانونی۔ ہاں ٹھیک ہے، اور اب آنے والا پہلا حج جو ہوگا، نہیں ہے وہ، نہیں کیوں نہیں ہے، اس نے اسباب جو اکٹھے کیے ہیں، نہیں، کہاں گئے پیسے؟ یہ جو اس پر حج فرضیت ہوئی ہے تو یہ پیسے اس کے پاس ہیں تو فرض ہوئی ہے نا۔ اب اگر وہ اسے اللہ تلل میں اڑا دیتا ہے تو حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی، وہ قصوروار ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے اسباب کو، کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا پرانے زمانے میں کہ لوگ سالوں کے بعد اس قابل ہوتے تھے کہ اکٹھا کر کے ان اسباب کو اکٹھا کر لیں جن سے حج کیا جا سکے۔ آپ نے جب حج کے لیے وہ مال و متاع جو ضرورت ہے وہ آپ نے کر لیا تو اب آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، اب آپ اس میں تاخیر نہیں کریں گے، فرسٹ اویلیبلٹی پہ اسے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح بوڑھے ماں باپ کو حج ادا کرواتے ہیں لوگ اور خود حج نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو حج کروا دیتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر آپ پہ حج فرض ہے تو آپ اپنے سے پہلے ماں باپ کو حج کروانا اس کی فضیلت زیادہ ہے؟ اگر انسان پر حج فرض ہے تو یقیناً پہلے اسے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ والدین کو حج کروانا یہ فرائض میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عظیم اور بہت نیک عمل اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ لیکن جس انسان پر حج فرض ہے پہلے وہ اپنا فرض ادا کرے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے والدین کو حج کروائے اور دیگر لوگوں کو حج کروائے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اس میں ایک چیز یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو آدمی اپنے والدین کے لیے حج کروا رہا ہے یا اپنے والدین کو حج کے لیے بھیج رہا ہے وہ تو نیکی کا عمل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنا فرض ہی ادا نہیں کر رہا اور ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو کہ اس پر فرض بھی نہیں ہے تو یقیناً یہ اعتدال سے ہٹ جانے والی بات ہے۔ لہذا پہلے اپنا فرض ادا کیا جائے اور اس کے بعد پھر والدین کو یا دیگر لوگوں کو حج کروایا جائے۔ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کر کے امت کے لیے یہ آسانی کر دی کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ تم حج ادا کر لو گے تو اس کے بعد دوبارہ پھر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حج ادا کر لیا اب یہ زندگی بھر کے لیے فرض ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ مولانا فیصل صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے آپ سے اہم نکات پہ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں سے کو پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فیصل عزیزی بندگی صاحب، ان سے بھی اچھی گفتگو رہی۔ ابھی اپنے آج کے موضوع کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ صاحب استطاعت ہیں تو حج آپ پہ فرض ہے، فرض ہو گیا۔ اچھا، صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ الگ الگ ہیں، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اچھا دیکھیے، صاحب استطاعت تو وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اسباب نہیں تھے لیکن اللہ رب العالمین کی عطا سے اس کو وہ تمام اسباب مہیا ہو گئے کہ وہ بآسانی حج پر جا سکتا ہے اور حج کر کے اپنا وہ فرض ادا کر سکتا ہے جو اس پر پوری عمر میں ایک بار فرض ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کی استطاعت پر اللہ نے اس کو توفیق دی اور اس نے حج کر لیا۔
اب صاحب حیثیت دوسری چیز ہے. صاحب حیثیت وہ ہے کہ اللہ نے کسی کو غنی کر دیا, اس کو اتنا مال و اسباب ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو ہر سال حج پہ جا سکتا ہوں, تو وہ صاحب حیثیت ہو گیا کہ اللہ کا اس پر انعام ہے, وہ سال میں حج پر بھی جا رہا ہے, پورے سال کے 12 مہینوں میں 6 بار عمرہ بھی کر رہا ہے. تو یہ صاحب, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ایسے اس کا خوش نصیب اسٹیٹس ہوتے ہیں ہے, ماشاءاللہ. ایسے خوش نصیب بے شمار ہیں. یہ پورے سال جو حج اور عمرے کا سیزن چلتا رہتا ہے, جب کھلے ہوتا ہے عمرہ, تو جو لوگ بار بار عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں, ہر ماہ عمرے پر, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ہر ماہ عمرہ کرنے جاتے ہیں. میں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو ماشاءاللہ مسجد نبوی میں جا کے جمعہ کی نماز ادا کر کے آتا ہے. بالکل, تو یہ صاحب حیثیت ہے. ہاں, یہ صاحب, یعنی اللہ نے اسے اتنا انعام و اکرام اس پر نوازا ہوا ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد نبوی یا مسجد حرام چلا جاتا ہے. تو دونوں میں فرق ہے کہ اللہ نے جن کو اتنا غنی کر دیا ہے کہ ان کے لیے اب یہ سفر کوئی معنی نہیں رکھتا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ سواری, یعنی پہلے تو لوگ گھوڑوں پر, اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, اب تو لوگ اپنے ذاتی طیاروں میں حج کرنے, عمرہ کرنے, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو پھر وہ صحت جو ایک عنصر تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ صحت جو ہے وہ شرط ہے, ابھی تو وہ سفر عامت بڑے الناس کے آسان ہو لیے, گئے. نہیں, وہ عامت الناس یعنی تمام افراد جو جا رہے ہیں, ہر آدمی نہ تو صاحب حیثیت ہے ان میں سے. مثلا ہم ایک مثال لیتے ہیں, 100 افراد اکٹھے ہوئے, وہ سب حج پہ جا رہے ہیں اس سال. لیکن میں اب آپ کو تھوڑا سا, یہ مناسب تو نہیں ہے لیکن بیان کر دوں, 100 افراد میں سے 10 افراد وہ ہیں جن کے پاس سب سے ہلکی رہائش ہے وہاں پر. اچھا, ٹھیک ہے. 20 افراد وہ ہیں جو سامنے کلاک ٹاور کی بلڈنگ میں رہائش لے رہے ہیں, لگژری قسم کی. ٹھیک ہے. کچھ افراد وہ ہیں جن کے اپنے اس بلڈنگ میں فلیٹس موجود ہیں, کرائے پہ بھی نہیں رہ رہے, خرید رکھے ہیں انہوں نے کہ جب حج کے لیے جائیں گے وہاں جب بھی حج اور عمرے پہ جاتے ہیں اپنے فلیٹ میں قیام کرتے ہیں. اور عمارات ہیں لوگوں نے مستقل پورے سال کے لیے کرائے پہ لی ہیں, خرید لی ہیں. تو یہ صاحب حیثیت افراد ہیں کہ اللہ نے ان پر اتنا انعام و اکرام کیا ہے کہ وہ ان کے لیے ایسا ہی ہے کہ فجر روزہ اگر سحری کی ہے پاکستان میں تو افطاری سعودی عرب میں کر رہے ہیں. تو یہ تو میرے رب کا فضل ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ اللہ جس کو جتنا چاہے, تقسیم خداوندی ہے. تو یہ ان کے لیے, لیکن یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. عام انسانوں پر اب لوگ, آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ لوگوں نے 40 حج کیے ہیں, تو اللہ نے انہیں استطاعت دی, انہیں اس حیثیت میں رکھا کہ وہ چلے جاتے تھے ہر سال, یا ان کے لیے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری عمر دعا مانگتے ہیں, یا اللہ مجھے یہ ایسا کوئی سبب بنا دے کہ میں حج کر سکوں. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے حج پر جاتے ہوئے جو صاحب استطاعت بھی نہیں ہیں, لیکن اللہ نے ان کی سن لی اور وہ حج پہ گئے. کیسے گئے؟ آپ نے کہا یار میں نے تو حج کر لیا ہے, میں تمہیں حج پہ بھیج رہا ہوں, آؤ چلو. وہ جانتا ہے اس بندے کے پاس اتنا اسباب نہیں ہے کہ یہ اپنا اخراجات کر سکے, لیکن اللہ اسے حج کی توفیق عطا کر رہا ہے, وہ جا رہا ہے. ہمارے کچھ ادارے لوگوں کو بھیجتے ہیں, اس میں جو بالکل گریڈ 1 2 کے لوگ ہیں ان کو بھی بھیجا جاتا ہے جو بیچارے نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی عطا ہے. صحیح. اچھا مصعب, ایک اور چیز, ایک طرف ہم یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں وہی اسی کی حاضری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اربوں پتی کھربوں پتی ہیں, آپ کی وہاں پہ حاضری نہیں تو آپ نہیں جا سکتے. اچھا ٹھیک ہے, اس بات پہ یقین ہے کہ وہاں صرف وہ چنے ہوئے لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر میں دعوت دیتا آنے کی. بے شک. مگر حج کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آئی ہو, آپ حج کرنے چلے گئے ہیں اور پھر حج قبول بھی نہ ہو, یہ بھی تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اپنے ساتھ بیتا ہوا. ہمارے پاس, میں معافی چاہتا ہوں, یہ گستاخی ہوتی ہے, وقت کم ہے, وقت کم. کتنی دیر بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں, بریک سے واپس جب آتے ہیں نا تو پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے یقیناً. تو دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں آج ہم حج کے موقع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی شمیم خان صاحب جن سے اس حوالے سے تفصیل سے بات جاری ہے، اور ابھی ہمیں ہمارے ایک اور معزز مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں خرم بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ ماشاءاللہ، الحمدللہ. اچھا، ایک سوال جو ہم نے شروع کیا تھا اور ساتھ ہی وقفہ آ گیا تھا، میں سوال پھر سے دہرائے دیتا ہوں. ہم حج کے حوالے سے ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے وہی اس کے گھر جو ہے نا حاضری دیتا ہے جا کے. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ حج ادا کرنے والے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں اپنے گھر میں اور دعوت دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہاں پہ جا کے حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے باوجود ایک اور بھی بات ہے جس حوالے سے کافی کنفیوژن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ ہم حج ادا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود قبولیت کے حوالے سے کچھ کویسچن مارک ہے کہ وہ حج آپ نے ادا کیا ہے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بھی ایک چیز ہے. دیکھیے، حج قبول ہونا وہ اللہ کی عطا ہے. ہم نے ایسی بہت سی روایتیں دیکھی ہیں، بہت سے واقعات دیکھے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ 10 20 دفعہ حج کرنے گئے لیکن حج قبول نہیں ہو رہا. قبول ہو رہا ہے یا نہیں یہ صرف فقط اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے. روایتیں اس حوالے سے بہت ساری مشہور ہیں اور وہ طویل ہیں تو جو وقت کے ساتھ ہم شاید ڈسکس کر پائیں یا نہیں، لیکن ذاتی طور پہ میرا ایک تجربہ ہے. 1984 کا سال تھا، میری زوجہ وہیں موجود تھی. میں چونکہ حرم شریف میں ان دنوں خدمات پر تھا اور وہ حج میں نے بلا کر انہیں کرایا، تو کسی ریفرنس سے ایک صاحب کو ہمارے ساتھ حج میں شامل کیا. دوست نے کہا یہ ان کے والد ہیں، آپ کی زوجہ بھی کر رہی ہیں. میرے 2 دوست اور تھے، ان کی بیگمات تھیں، ان کے لیے ہم نے پرائیویٹلی اپنے طور پہ خیمہ، اس زمانے میں اجازت تھی کہ ہم مینا کی پہاڑیوں پہ خیمہ وغیرہ لگا کر وہ سارا مال ضرورت کا جمع کر دیتے تو بہت VIP حج کرتے تھے. تو انہیں ہم نے لے لیا. بوڑھے تھے. اب پہلا دن یعنی آج 8 ذی الحج ہے سعودی عرب میں، کل 9 ذی الحج ہے، وقوف عرفہ ہے. اب ہم مینا ہم پہنچ گئے اور گرمی بہت شدید ہوتی تھی. خواتین کے لیے تو ہم نے AC کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن ہم باہر ہوتے تھے اور میں چونکہ ڈیوٹی پر ہوتا تھا ڈیوٹی بھی کر رہا ہوتا تھا اور ان کا دیکھ بھال کی. اب وہ صاحب گرمی سے پریشان، بوڑھے تھے، میں جوان تھا اس وقت، تو وہ بوڑھے تھے اور وہ بس آل فال کلام کہہ رہے. میں اس کو کس طرح ڈیفائن، صحت کے حوالے سے، صحت کے مجھے کہاں بھیج دیا یہ میرے بیٹے نے. ان کا بیٹا مدینہ شریف میں جاب کرتا تھا، اس نے اپنے باپ کو حج کے لیے بلایا. ہم پریشان کہ یہ شخص مینا تک پہنچ گیا، اللہ نے اس پہ رحمت کی ہے، حج میں شامل ہو رہا اور یہ کیوں، مجھے تو واپس بھیج دو، یہیں سے بھیج دو، ایسا ہے ویسا. اتنا پورے دن اس نے 8 تاریخ کو ہمیں تنگ کیا اور اب ہمارا دل نہیں چاہے کہ اسے یہاں سے واپس کریں. بہرحال اس کی نیت یہ نہیں تھی. بولے میں نے کب کہا تھا مجھے حج پہ بھیجو. اللہ. اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کلام کرنے کے باوجود ہم اسے مینا سے عرفات بھی لے گئے. اور عرفات کا حکم یہ کہ اس دن اگر گلہ بان اپنے ریوڑ کے ساتھ عرفات کے میدان سے گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو گیا. یعنی جو عرفات کے میدان سے گزر گیا اس کا حج ہو گیا. تو ہمیں یہ سمجھ آئی بعد میں کہ یقیناً اس شخص کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل ہے جو رب العالمین نے اسے میدان عرفات پہنچایا ہے اور اس کو حج عطا کیا ہے، ورنہ یہ خود تو راضی نہیں ہے. اب وہ عمل وہ رب جانتا ہے. تو میں نے 2 تصویریں دکھا دیں گے. ایک تو جوک در جوک جا رہے ہیں، ایک اپنی خوشی سے نہیں جا رہے اور رب العالمین انہیں بھی وہ سعادت عطا کر رہا ہے. کس درجے کی ہے وہ رب جانتا ہے. یہ ذاتی میرے ساتھ بیتی ہوئی، میری زوجہ بھی تھی، یہ بات ہے. تو یہ بھی ہے کہ ایک طرف صاحب استطاعت اور پھر صاحب حیثیت پر ہم گفتگو، اور ایک طرف یہ حال ہے کہ اس کے بچہ اسے بلا کے کرا رہا ہے اور وہ مطلب میری زبان، میری صحت اجازت نہیں دے رہی، مجھے کیوں بلا لیا میں مطلب اس کے لیے اچھا وہ نہ نماز پڑھ رہے نہ کچھ کر رہے، لیکن اس کے باوجود تو کوئی مطلب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید رب کو کوئی اس کا عمل پسند ہے جو اس کو یہ سعادت دی ہے. یہی ذہن میں آیا. صحیح ہے. تو یعنی کہ طے یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ اب اپنی اس عبادت کا فریضہ اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ بس پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اسے قبول کرے. میں نے ایک جملہ اور ایڈ کرنا تھا، اگر وقت ہے تو میں کر لیتا ہوں. کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور احادیث میں اس کا جواب موجود ہے کہ جی آپ نے حج کیا، آپ کو کیسے پتہ چلے آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. ہم نے بہت سی روایتیں نہیں سنی ہیں کہ ایک صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے اور آدھے راستے میں ایک ایسی جگہ پہنچے کہ
وہاں تھے تو پتہ چلا ایک فیملی کی ایک گھر کے پاس سے آواز ایک شخص نے گوشت دیکھا کہ وہ گوشت جو تھا وہ ایک جانور مردار جانور سے ایک عورت نے گوشت کاٹا اور گھر لے جا کے پکانے لگی. جی ہاں، یہ روایت آپ نے سنی ہے نا. تو اب اس شخص نے اپنا مال و اسباب انہیں دے دیا کہ بھائی یہ تو حرام اس پہ حلال ہو گیا ہے تو مجھ پہ حج فرض کہاں سے رہا, میں پہلے اس کی مدد کروں اور پھر بعد میں. آپ سب دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور آج نیوز کیفے میں ہم حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب موجود تھے اور ہمیں جوائن کیا تھا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے, اور ابھی بھی ہمیں جوائن کیا مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب نے. آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں زاہد صاحب؟ کرم اللہ. ماشاء اللہ. اچھا خرم اقبال رحمانی صاحب, جس طرح وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قبولیت کے حوالے سے, مفتی صاحب نے بڑا عمدہ طریقے سے ایکسپلین بھی کیا. کس طرح حج ایک عظیم عبادت, میں چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فہیم بھائی, آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو ان حج کے ایام کی بہت بہت مبارکباد. خیر, آج چونکہ 8 ذی الحج ہے سعودی عرب میں اور وہاں حجاج کرام مینا پہنچ چکے ہوں گے. جی ہاں, یہ بڑے مبارک ایام ہیں اور ان کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے موقع کی مناسبت سے پروگرام کو ترتیب دیا. جیسے حج کی قبولیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ویسے تو مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام کر کے جا چکے ہیں. بس میں ایک دو جملے اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا, چونکہ آپ نے سوال میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا. یقیناً حاجی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر ہی ہر کوئی جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے. پھر بھی قبولیت میں کوئی شک یا کوسچن رہ جاتا ہے. اس میں عرض کروں کہ دیکھیں, مہمان کو صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی کبھی اپنے گھر پہ مہمان کو بلاتے ہیں, فرسٹ ٹائم بلاتے ہیں, پھر اس کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیہیویئر کیسا ہے اس کا, کیا واقعی مہمان بنانے کے لائق ہے یا نہیں ہے. تو میں نے تو موقع دیا کہ آپ میرے گھر پہ مہمان آئیں, لیکن آپ نے اچھا مہمان بن کر مجھے نہیں دکھایا. تو یہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے کہ میں اچھا مہمان بن کر دکھاتا ہوں یا نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی ہے, اپنے گھر پہ بلا لیا ہے. اب آپ اچھے مہمان بن کر ثابت ہوں, جس طرح میزبان چاہتا ہے آپ کے شب و روز ویسے وہاں پر گزریں. تو یہ قبولیت کی سند آپ کو خود بخود مل جائے گی, تاکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی آپ کو بلائے, بار بار آپ کے لیے بلانے کی توفیق ہو. اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آپ پر آ جائے کہ یار یہ تو اتنا بہترین اور شاندار مہمان ہے, اس نے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارا جو میری نافرمانی میں ہو, اس کو میں دوبارہ اپنے گھر بلاؤں. بالکل صحیح. حج ایک ایسی عظیم و شان عبادت ہے کہ اس میں جو ہے نا اللہ کے محبوبوں کی یادیں ہی یادیں ہیں. دیکھیں, اس میں کوئی خاص رکن جیسے ہم کہتے ہیں نا, جیسے رمضان میں روزہ ہے, ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے, خاص جو ہے نا عبادات, نماز پڑھتے ہیں تو اس میں روزہ, اس میں رکوع ہے تو سجود ہے. حج میں کیا ہے, حج میں کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں پہ رکنا ہے. مینا میں کچھ دن گزارنے ہیں, عرفات میں ایک دن گزارنا ہے, مزدلفہ میں ایک رات گزارنی ہے, پھر واپس مینا میں دن گزارنے. یہاں پہ کرنا کیا ہے, یہاں پر رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پیارے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کرنی ہے. یعنی انہوں نے یہاں دن کیسے گزارا تھا, یہاں کیا کیا تھا, کیسے کیا تھا, کب کیا تھا. تو در حقیقت یہ حج پورا کا پورا محبوبوں کی یاد ہے, اللہ کے محبوبوں کی یاد ہے. اور یہاں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوبوں کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ. اچھا, آپ کی طرف آتے مولانا مفتی زاہد اسلم صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ حج کا جو بنیادی طور پہ فلسفہ ہے, ٹھیک ہے, خرم صاحب نے کہا یہ تو محبوبوں کی یاد جو ہے ان کو تازہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی محبوب ہیں. فلسفہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو خوش نصیب حضرات اس مرتبہ حج ادا فرما رہے ہیں, اور بالخصوص جو حج کے بنیادی مقاصد ہیں جنہیں ہم رکن بھی کہہ سکتے ہیں. تو رکن شیء ما یقوم بھی, کہ رکن ہر اس چیز کا نام ہے کہ جس پر اس کی موجودگی کا ہونا منحصر ہو, یعنی اس رکن کے بغیر اس چیز کا وجود ناممکن ہو. تو بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ جس طریقے سے یہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے,
تو خود اس حج کے بھی ارکان ہیں آگے. سب سے پہلا رکن اور سب سے بنیادی مقصد اور فلسفہ اللہ کی رضا ہے. دیکھیے کہ جب نماز کا یا زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو, اور ایک اور جگہ پہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ جی نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. لیکن جب بات آتی ہے حج کی تو اس کے شروع سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا کہ حج اللہ کے لیے ہے. تو اس کا بنیادی رکن یہ معلوم ہوا کہ بنیادی مقصد اور رکن یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو آپ کی نیت میں, کیونکہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 1 کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اسی نیت کے حوالے سے آپ کو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 521 اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت کریم ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ قربانی کا موسم ہے, ہم قربانی کرتے ہیں, گوشت جو ہے غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, ان کا جو خون ہے وہ گلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم, یہ تمہارے دلوں کے جو معاملات ہیں یہ پہنچتے ہیں. تو مطلب اگر دل میں رضا الہی ہے, للہیت ہے, تو یہ آپ کے حج کا مقصد پورا ہوگا. اور فتاوی شامی کے اندر جو میں نے عرض کیا انہوں نے یہ بات لکھی کہ اگر کوئی قربانی کرنے والا یا کوئی حج کرنے والا بھی ہے اس کی نیت میں للہیت رب کی رضا نہیں ہے, رضا الہی اس کا مقصود نہیں ہے, دکھلاوا مقصود ہے, تو فرمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ فتاوی ہندیہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 295 وہاں پر انہوں نے لکھا کہ جیسے شراکت دار ہوتے ہیں, بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں, تو یہ مسئلہ تحریر ہے وہاں پر کہ اگر 7 میں سے 6 افراد کی نیت ہے اللہ کی رضا اور 7ویں کی نیت ہے ریاکاری اور لوگوں کو دکھلاوا کرنا چاہتا ہے, تو فرمایا انہوں میں کسی کی بھی یہ قربانی نہیں ہوگی, وہ 6 کو بھی ساتھ لے بیٹھے 6 کو بھی ساتھ لے جائے گا. کیونکہ اللہ نے واضح لفظ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا ذاک الذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. ریا کرے تو وہ کرنا جسے اللہ پر یقین نہ ہو. اب قیامت کے دن آئے گا اس طرح کے بہت سارے حجاج اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا مقصد ریاکاری ہوگا. اللہ فرمائے گا کہ جاؤ تم انہی سے لو جن کو تم دکھلاتے تھے. صحیح ہے. تو یہ ان سارے لوگوں کے لیے جواب ہے جو صرف اپنے نام کے ساتھ حاجی یا الحاج لگانے کے لیے جو ہے وہ حج ادا کرنے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بہترین جواب بھی ہے. ایک وقفے کا وقت آن پہنچا جی, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنے مہمانوں سے, اسی موضوع پہ بات کو کنٹینیو رکھیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. خورم اقبال ہمارے ساتھ وقفے سے واپس آ چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ معذور افراد جو صاحب حیثیت بھی ہیں اور وہ حج ادا کرنا چاہیں تو وہ تو صحت کی شرط آ جاتی ہے, تو ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ فہیم بھائی, اصل میں بات یہ ہے کہ ڈس ایبلٹی مینٹل ہو یا فزیکل ہو, ڈس ایبلٹی جو ہے وہ حج کی فرضیت کو ثابت کر دیتی ہے. اگرچہ مالدار آدمی ہو, صرف مالدار ہونا شرط نہیں حج کے لیے, حج کی اور بھی بہت ساری شرائط ہے نا, تو وہ قدرت ہی نہیں رکھتا سفر پر جانے کی اور اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو حج کے ارکان ادا کروا سکے, تو اس کے اوپر حج نہیں ہے. تو اگر شخص ہے کوئی تو پھر اگر کوئی ہے اور اس کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے تو پھر دونوں چلے جائیں ماشاءاللہ, وہ کروا دیں, لیکن اس پہ حج فرض نہیں ہے. کرے گا تو اس کو یقیناً ثواب ملے گا. اچھا, کوئی ایسا شخص جس پہ ڈس ایبلٹی تو نہیں ہے لیکن ایسی مصروفیات یا ایسی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ جا نہیں سکتا, مالدار نہیں, مالدار بھی ہے, صحت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کچھ ایسی ذمہ داری ہے کہ وہ نہیں جا سکتا ان ایام حج میں, فرض ہو گیا اس کے اوپر, تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج پہ بھیج سکتا ہے, اسے حج بدل کہا جاتا ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے, اور ڈس ایبلٹی میں حج نہیں ہوتا, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا زاہد صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے خوش نصیب لوگوں کی بات کی جو میدان عرفات میں اس وقت موجود ہیں. بہت کم 7.25 ارب لوگوں کی آبادی میں صرف چند ایک لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, کچھ ہزار. وہ تو خوش نصیب ہیں. جو ہم لوگ جو نہیں جا سکتے یا گھر بیٹھ کے ہم کیا کریں؟ وہ کوئی ایسی عبادات کریں کہ مطلب ہم بھی زیادہ سے زیادہ اس خاص دن کا فائدہ اٹھا سکیں. دیکھیں جی, بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ دستور رہا. نسائی شریف صفحہ نمبر 395 اور 96 پہ حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے ہمیشہ یہ جو 8-9 دن ہیں ان میں ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے, اور میرے نبی نے یہی حکم دیا صحابہ کو. ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام بھی روزے رکھتے. تو اس کی فضیلت کیا رکھی گئی ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک گزشتہ سال کے برابر ثواب ملتا ہے اور دوسرا آنے والے ثواب کے, اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ اس کو کئی سالوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اور اسی طرح الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 62 پہ یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص 5 راتوں میں قیام کرتا ہے
اور اس کے علاوہ دن میں روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انہیں میں 3 کا اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ تو وہ یہی لوگ ہیں کہ یعنی کہ 8، 9، 10 ذی الحج کو وہ جاگا، ٹھیک ہے، رات کو اس نے قیام کیا اور 8، 9 ذی الحج کا اس نے روزہ رکھ لیا، حضور کی سنت پر عمل کر لیا، تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف صفحہ نمبر 540 کے حدیث پاک ہے کہ جو بندہ عرفہ کے دن جو ہے عرفات کے دن اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اتنا کرم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف دوسری جگہ پہ صفحہ 454 پہ بھی حدیث پاک ہے کہ اتنا کرم اس دن جتنا کرم لوگوں پر ہوتا ہے اتنا کرم کسی دن بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس دن یعنی جو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس دن جو حجاج کرام ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ایک ہو کر، یک لباس ہو کر، یک زباں ہو کر اور ایک ہی مقصد لے کر جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ پھر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ یہ موطا امام مالک کے حدیث پاک ہے اور 386 پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے حوالے سے ذکر فرماتا ہے کہ یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ میری رضا کے لیے یہ مارے پھر رہے ہیں، تو پھر یہ شیطان جو ہے یہ روتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے کہ میں نے تو ان کو بڑی روکنے کی کوشش کی تو ان کو اسی ایک عمل کی بنا پر مطلب بخش دیا گیا ہے، تو ہم یہاں رہ کر بھی عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں، روزے رکھیں، عبادات کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، وقت ہمارے پاس 3-4 منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں، میں قربانی کے حوالے سے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ مہمانوں سے۔ ایک چھوٹا سا ایک نقطہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑی رہنمائی کریں۔ نماز کے حوالے سے قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، تو حج جیسی عظیم عبادت جو ہے اس سے ایک مومن کو روحانی طور پہ کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ ابھی جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حجاج کرام ایک لباس میں ہوتے ہیں اور ایک زبان ہو کر، وہ کسی بھی زبان بولنے والوں لیکن سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ تو سب سے بڑا روحانی فائدہ جو حج کا ہے نا وہ ہے اتحاد اور یگانگت، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں، آپ ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ اپنے تمام نظریات، اپنے تمام ذاتی اختلافات کو بلا کر اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اتحاد اور اتفاق، یعنی کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ سر آج شارٹلی قربانی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ قربانی کے حوالے سے یہی پیغام جائے گا کہ جو خوش نصیب قربانی کر رہے ہیں وہ ان کو تو مبارک ہو، جو نہیں کر رہے انہیں چاہیے کہ حجاج کرام کی سنت پر عمل کریں اور قربانی کرنے والوں کی سنت پر عمل کریں۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال وسلم اذا داخل عشر، حضور نے فرمایا کہ جب یہ 10 دن یہ عشرہ تمہارے اندر داخل ہو تو اگر نہیں کر سکتے تو فلا یقص ظفرہ ولا شعرہ، حجاج کرام اور قربانی کرنے والوں کو یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنے ناخن بھی نہیں کٹواؤ اور بال بھی نہیں کٹواؤ، تمہیں بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ ہماری طرف سے غریب امت کی طرف سے تو میرے نبی نے قربانی کی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ایک بات ہے کہ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ انکاری بن جائیں کہ جی ہم تو کسی غریب کی بیٹی کی مدد کر دیں گے، کسی کی شادی کروا دیں گے، قربانی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں قربانی جس پر واجب ہے، شادی کروانا ایک الگ کام ہے، لیکن یہ وجوب ہے، یہ واجب ہے، اس کو ادا کریں گے۔ حضور نے فرمایا من کان له ساعۃ لم یضاحی فلا یقربن مصلانا، مسند امام احمد بن حنبل کے حدیث پاک ہے صفحہ 362 جلد 2۔ حضور نے فرمایا کہ جو، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں کے قریب ہی نہ آئے۔ بالکل اس چیز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے اس حوالے سے بھی کہ آپ اجتماعی قربانی میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، بہت مہنگے جانوروں سے ایک آپ اجتماعی قربانی کریں، واجب ادا ہو جائے گا، باقی سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ پروگرام کا وقت اپنے ختام کی طرف ہے، پلیز۔ میں بس یہ عرض کروں گا کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں جانور ضرور قربان کریں، جس نبی کے حکم پہ جانور قربان کر رہے ہیں اسی نبی نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اس عبادت کو عبادت کے طور پر سر انجام دیں، اس کو تماشا نہ بنائیں۔ بالکل صحیح۔ ہماری عبادت کی ادائیگی سے کوئی دوسرا شخص اور ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے دار اگر وہ پریشان ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری عبادت پہ بھی سوالیہ نشان آ جائے گا۔ ہمیں ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اپنے مہمانوں کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، بڑے چیلنج کا سامنا کیا، کم وقت میں ہم نے آپ سے کام لیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، انشاءاللہ آپ دوستوں سے کل پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔